نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے عقیدوں کو پختہ کیا، مضبوط ایسے کیا عقیدے کہ عقیدہ مضبوط ہوا تو نتیجے میں توکل بھی مضبوط ہو گیا۔ ہمارا آپ کا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، ہم اللہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے کی جگہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اسباب پر ایسا ہمارا بھروسہ ہے کہ خلاص ڈگری نوکری پکی، بات چیت ہو گئی ہے، رشتہ ختم ہونی اور نکاح ہوگا ہی ہوگا، کیا گارنٹی ہے بھائی؟ ہم اسباب کو دیکھیے، ایک چیز اسباب ایک مسبب ہے، میں نے بتایا نا شروع میں توکل کا مطلب، ہم اسباب کو اسباب کے حد تک نہیں رکھتے ہیں، اسباب اپناتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اعتماد اللہ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ پر اعتماد ہے نہیں ہے، سبب پر ٹوٹل اعتماد ہے ہر شخص۔ میری بات میں ختم ہوگا نا درس، آج رات میں بیٹھ کے سونے سے پہلے سوچ لیجئے اپنے آپ کو، ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ماسک لگا کے سمجھتے ہیں اب تو وائرس آئے گا ہی نہیں کیونکہ میں نے ماسک لگا لیا ہے۔ کتنے لوگوں کے واقعات سن کر تعجب ہوا، ڈرے بہت زیادہ، اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا اور پوزیٹیو نکلا ان کا، جب ان کا ٹیسٹ ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں میں، پوزیٹیو ہوا ان کا۔ کیوں کہ انہوں نے یہ سمجھا اسباب ہی سب کچھ ہے۔ نہ، نیور، اسباب سب کچھ نہیں ہے، اسباب صرف اسباب ہے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، کیونکہ اگر انسان نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ اس کی عقیدے کا خلل ہے، پرابلم ہے بہت بڑی عقیدے میں، اور عقیدے میں پرابلم ہوگی تو دنیا بھی جائے گی، کورونا ورانا تو آئے گا ہی آئے گا، یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، جہنم کی آگ بھی انتظار کر رہی ہے وہاں پر۔ اگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، توحید میں گڑبڑ ہو گئی، عقیدے میں کمزوری ہو گئی، عقیدے میں کمزوری نہیں ہونا ہے، ہم کمزور ہو جائیں چلے گا، عقیدہ کمزور نہیں ہونا، دبلے پتلے ہیں لیکن عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل ہے، ان کی زندگی میں عقیدہ ان کا مضبوط ہے، عقیدہ کام کرتا ہے لائف میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عقیدہ کام کرتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری، کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمزوری ہے، ہم علماء کی صحبت میں نہیں ہیں، ہم علماء سے دور ہیں، ہمیں ایمان کی صحیح تعلیم نہیں دی گئی، عقیدہ صحیح سکھایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی چیز سے چیز نکلتی ہے، چیز سے چیز نکلتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا نقصان ہمارے لیے کہ عقیدے، ہم کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے مضبوط، اس کے نتیجے میں توکل میں بھی کمزوری آ گئی، اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے اور اللہ کو بھول گئے، نہ دعائیں رہیں اور نہ اللہ پر صحیح معنوں میں توکل باقی رہا، جو کہ غلط ہے۔ ذرا دیکھیے صحابہ کی تربیت، سورہ آل عمران کی ایک آیت جو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو، کیا آیت ہے دیکھیے، اللہ اکبر، جب ڈرایا گیا، اللہ اکبر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء۔ کیا آیت ہے دیکھیے، اور صحابہ، اللہ اکبر، اللہ تو سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے صحابہ کے منہج پر، ان کے عقیدے پر ہم کو رکھ، ان کے عمل پر، ان کے اخلاق پر، آمین، دنیا میں اور مرنے کے بعد ان کا دیدار جنت میں ہمیں نصیب فرما، آمین یا رب۔ الذین قال لهم الناس، لوگوں سے جب لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، ڈرو ان لوگوں سے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور ایمان بڑھ گیا، ایمان بولتا ہے، ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ، کیا ڈراتے ہو، کیا کہتے ہو کہ جمع ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے آگے آیت، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو کیا لے کر لوٹے، نعمت اللہ کی لے کر، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی لے کر لوٹے، ولم یمسسہم سوء، ذرہ برابر تکلیف یا اذیت بھی نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ۔ کیا آیت ہے بھائی، جبیل والوں کا پروگرام ہے، خواہش ہو رہی کاش سامنے ساتھی ہوتے ہو سارے، مجھے وہ مسجد یاد آ رہی ہے جبیل کی جہاں جو ہے پروگرام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ملائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آیت پر غور کیجیے، صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، اللہ اکبر، عقیدے پر، ایمان پر تربیت، جیسے جندب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، قرآن سے پہلے ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ہمارا معاملہ صرف قرآن کی تعلیم ہے، ایمان کی تعلیم ہی نہیں ہے۔
खाली हाफिज, भाई ईमान की तालीम भी तो मेरे भाई, और कुरान में ईमान है बताया गया। तो इस आयत पर गौर, ये मुनाफिकीन, लोगों ने लोगों को डराया। किन लोगों ने? मुनाफिकों ने सहाबा को डराया, डराने की कोशिश की, डराया नहीं। क्या? इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, सारे लोग जमा हो गए हैं। कौन? जो कुफ्फार और मुशरिकीन, तुमको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए जमा हो गए। तवक्कुल की कितनी बड़ी मिसाल है, देखिए कैसा तवक्कुल सहाबा की जिंदगी में था। ये मना है हमारे लिए, क्या 4-5 पिंडों से डर जाता है, कैसा ईमान, अल्लाहु अकबर। तो मुशरिकी ने, मुनाफिकों को चांस मिला, अरे ये लोग भी, मुनाफिकों को क्या मालूम, उनके अंदर निफाक था, यहाँ ईमान है। किधर निफाक, किधर ईमान, नहीं पहचाने बोले। वो समझे हम जैसे डरपूक हैं, मुनाफिक हैं, वैसे इनको भी डरा देंगे, ये भी डर जाएंगे, फायदा हो जाएगा हमारा। नहीं, उल्टा हुआ, वहां ईमान था, वहां पर ईमान वाला डरता नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल। डराया गया, कहा सुनो, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, सारे लोग जमा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ, फख्शौहुम, डरो भाई। बोले कौन? मुनाफिकीन। क्या हुआ? जिनको बोले वो ईमान वाले थे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम। फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। डराओ बोले, ईमान बढ़ गया। देखिए तवक्कुल अल्लाह पर, ईमान की मजबूती पर गौर कीजिए मेरे साथ आप। आज डरो बोले तो अरे वो बिल्डिंग में वायरस फैल गया, वो बिल्डिंग के बाजू से भी मत जाओ। लोग फोन पे भी बात नहीं कर रहे थे, क्यों? फोन से भी वायरस आ जाता शायद। डर का ये आलम, बाल लोग डर के मर गए भी, सुना मैं, अल्लाह वाला, डर के हार्ट अटैक हो गया, दिल की धड़कन रुक गई डर डर के। ऐसा कैसा डर भाई? डरना जैसा है, डरना अपनी जगह इबादत है, वो तो डरे नहीं वैसा, कैसे डरना चाहिए, लेकिन जैसे नहीं डरना है वैसा क्यों डर रहे फिर? ठीक है, फख्शौहुम, डराया गया, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। ईमान बढ़ गया, जब ईमान बढ़ता है तो ईमान बोलता है, वक़ालू हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तुम कह रहे हो, मुनाफिकों से कहा, तुम कह रहे हो ये सारे लोग मिल गए कुफार मुशरिकीन हमको खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए, हस्बुनल्लाह, कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए अल्लाह काफी है। जुमला देखिए, काफी का मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब अल्लाह काफी है? और जिसके लिए अल्लाह काफी है उसको किसी की जरूरत है? अल्लाह काफी मतलब वो मदद करेगा, वो बचाएगा, वो हमारा तायीद करेगा, हिफाजत करेगा, काफी है अल्लाह। हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। पैगंबरों ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हस्बी अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हमारे नबी मोहम्मद ने, दोनों ने ये पढ़ा है, क्या? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ते हैं जबान से, तो तवक्कुल के साथ या विदाउट तवक्कुल, अकीदे के साथ या विदाउट अकीदा, ये है इंपॉर्टेंट। खाली पढ़ना नहीं, अंदर भी होना, अंदर से निकल, ठीक है, ये जितना मजबूत, उतना मजबूत ये निकलेगा, उतना असर करेगा ये। तो देखिए तवक्कुल और उसका फायदा इस आयत से पता चलता है। उन लोगों ने कहा फज़ादहुम वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी और बेहतरीन कारसाज है। तो जब डराया गया, नहीं डर के, अकीदा मजबूत था, ईमान बोला और तवक्कुल हुआ, तो नतीजा फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़ल, नेमतें लेकर लौटे भाई। डराया गया तो फायदा लेकर लौटे, नुकसान से डराया गया लेकिन तवक्कुल था, तो तवक्कुल का यह फायदा हुआ कि फायदा लेकर लौटे, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह कहता है वलम यमससहुम सू, उनको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मालूम हुआ तवक्कुल का जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा है। इंसान अगर हकीकत में ऐसे तवक्कुल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करेगा, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल, कह दीजिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा की जबरदस्त आयत है। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज हमें कोई चीज नहीं पहुंचेगी सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है। यानी जो अल्लाह ने चाहा, लिखा, वही होगा। जो अल्लाह ने चाहा वही होगा, जो अल्लाह ने लिखा वही होगा। हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ही ईमान वाले भरोसा करते हैं। अल्लाह ताला सूरह निसा की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिही वकीला, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, वकफा बिही वकीला, वो बेहतरीन वकील, कारसाज, काम को बनाने वाला वो काफी है। अल्लाह कामों को बनाने के लिए काफी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना चाहिए। अच्छा, एक जो अहम तरीन बात है एक आयत की रोशनी में, वो ये है, बल्कि उससे पहले मैं वो भी मुनासिब है कि बता दूं, वक्त भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिसाल मैं देना चाहता हूं जो मैंने पहले शायद खुतबे में अजीजिया में कहीं दिया था। तो वो ये है कि आप जरा कुरान की वाकया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हमने अभी सहाबा की मिसाल दी आपके सामने,
ٹھیک ہے. اسی سے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، اور وہ ہے جادوگر جب ایمان لے کر آئے، جادوگر جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد ایمان سے جو توکل پیدا ہوا، سن رہے ہیں نا میرے الفاظ آپ اور سے، جادوگر کفر شرک میں تھے، لیکن جب کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے، اچھا ایمان کے بعد توکل پیدا ہوا، جو ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تقاضا تو ایمان کا تقاضا توکل. تو جب توکل پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا، اور سامنے جو کفر نے ڈرایا تو اس کا کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے. ایک چھوٹی سی اور ایک مثال آپ کو یاد ہے نا، واقعہ پورا بتانا چاہو، ٹو دا پوائنٹ وہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں. اس سمندر کے پاس کا واقعہ، ٹھیک ہے، یا نہیں سمندر نہیں، میں مصر کے میدان میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ وہاں چلیے. دیکھیے میدان مصر ہے، سامنے فرعون ہے، ادھر جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبیوں کو جیسے ہم نے شروع میں ان کی صفت تھی کہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کیا، لاٹھی تھی ایک پوری دشمن، پوری کائنات دشمن، پوری سوائے اللہ ان کا دوست تھا اور کوئی نہیں تھا، اللہ ولی تھا، اللہ ولی الذین آمنوا کے جیسے. تو ہوا کیا، اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ نے مدد کی، اللہ نے ساتھ دیا، اللہ کی معیت خاصہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بدنام کیا گیا کہ جادوگر ہے، جادوگروں کو جمع کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جب جادوگروں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا جادو دکھائیں گے، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم اپنا دکھاؤ. سب وہی ساتھ میں تھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے. تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، جب سانپ اور رسیوں کی جیسے نظر آنے لگے جادو، ڈر گئے. تو اللہ جب ساتھ ہوتا ہے نا انسان کی، دیکھیے کیسے مدد ہوتی ہے. اللہ نے کہا ڈرو مت. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ بچ، لاٹھی پھینکو اپنی، لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا ریل کا. وہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، ڈرایا لیکن یہاں وہ کیا دکھایا، نظروں میں آنکھوں کو دکھایا جادو، کہ لکڑی جو ہے سانپ نظر آنے لگی، رسیاں سانپ نظر آنے لگی، حقیقت نہیں تھی وہ، یہاں حقیقت تھی. جادوگروں کو اپنی جگہ اپنی چیز معلوم تھی، وہ سمجھ گئے، دیکھے اژدہا بن کر جو ہے سارا ان کا جادو ختم کر دیا. جب جادوگروں نے حقیقت دیکھی، اللہ نے ہدایت دی جادوگروں کو، ایمان لائے، سجدے میں گر گئے، توبہ کر لیے، ایمان لائے جیسے ہی تو کایا پلٹ گئے نا، کاسا پلٹ گیا اس کا، جو فرعون نے جو چال چلی تھی. تو ہوا کیا، فرعون ڈرانے لگا، جیسے یہی چال ہوتی ہے سب کی، آج بھی ڈراتے نا، دیکھو ختم شروع ہو گیا، 5 اگست سٹارٹ ہو گیا، ڈرو، ہم سٹارٹ، آپ اینڈ، آپ سٹاپ، ہم سٹارٹ، تو ڈراتے. بہرحال چیزیں، بہرحال طریقے ہیں ان کے ڈرانے کے. آج کے ڈرپوک الگ طریقے سے ڈراتے، اس زمانے کا کافر مشرک الگ طریقے سے. اس نے ڈرایا، ڈرا کر کیا کہا، میں ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھے ہاتھ کاٹ دوں گا، الٹے پیر کاٹ دوں گا، تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے کر آئے، یہ کیا کہ ایسے میں کاٹ دوں گا، وہ ڈرایا. لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں، اللہ پر توکل کیے، وہ لوگ ایمان کی وجہ سے. کہا تم ہم کو ڈراتے ہو، کیا ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ چیز ہوگی. فقد ایمان تقات، تجھ کو جو فیصلہ کرنا ہے فرعون کر لے. تو کاٹنا چاہتا ہے، سولیوں پہ لٹکا چاہنا ہے، لٹا. ہم ایمان لے، اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی، ہم ایمان لے کر. توکل تھا، ایمان کے بعد توکل آیا. نتیجہ دیکھیے آخری میں، انہیں ڈوب گیا، یہ لوگ بچ گئے. فرعون ڈوب گیا، بعد میں جا کے واقعے کو دیکھیے، یہ لوگ بچ گئے. جو ڈرایا وہ پھنس گیا، جن کو ڈرایا گیا تھا وہ بچ گئے. نبی کی صحبت میں اللہ پر ایمان تھا اور توکل تھا ایمان کے نتیجے میں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تھی کہ ان کو جو ہے نجات ملی فرعون سے بھی اور اس کے شر سے بھی. اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو توکل ہوگا، جب توکل ہوگا تو مصیبتیں ختم ہوں گی. فرعون ایک مصیبت تھی، وہ ختم ہو گئی. آج کے زمانے کی تمام مصیبتیں اگر حقیقی معنوں میں میں اور آپ آج کے دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو بچائے گا، حفاظت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اور ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے وہ ہمیں یقیناً جو ہے نجات دے گا اور آزادی دے گا. ایک آیت بڑی اہم ہے جو سورہ نحل کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات بیان فرما رہا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. دیکھیے شیطان ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ بات سورہ بقرہ اور بہت ساری آیتوں سے آپ کو معلوم ہوتی ہے. اللہ نے اس کو دشمن بنایا ہے ابلیس کو، اور کہا انہو، جیسے سورہ یاسین کی مشہور آیت ہے، انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کون؟ ابلیس. تو اس زمین پر جو ہے سب سے بڑا انسانوں کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے. تو اللہ نے ایک جگہ ایک تو یہ خبر دی ہے کہ وہ دشمن ہے، ایک جگہ حکم اللہ نے دیا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن بناؤ، اس کو دوست مت سمجھو. تو اس کو ہم دشمن سمجھیں گے تو اس کے چال سے، مکر سے، اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو سیف کریں گے. اس پوری روئے زمین پر یا تو اللہ کی
عبادت کرنے والے یا تو شیطان کی اطاعت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا بنایا۔ تو ابلیس کا، اللہ نے ابلیس کو پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے بھٹکانے کے لیے بندوں کو، اور یہی تو آزمائش ہے زمین پر جو ہو رہی ہے، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، اس کو اللہ نے مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے، جو ہمیں سورہ بقرہ کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس کا جو ہے ابلیس چلتا ہے چالے اپنے، لیکن اگر ایمان والے اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے نتیجے میں توکل کریں اللہ کی ذات پر، حقیقی توکل جو ہونا چاہیے توکل، تو پھر اس کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا دشمن کا ہمارے۔ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دشمن کا ہم پر دشمن کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی، وہ ہمیں پھنسا نہیں سکتا ہے، اور اس کا کوئی مکر ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، تو ابلیس کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہمارا۔ جنوں کا ابلیس، ٹھیک ہے، جب جنوں کا ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے وہ کچھ نہیں کرے گا، تو یہ انسانوں کے شیطان کیا کر پائیں گے؟ توکل سے نہ وہ شیطان کچھ کر سکتا ہے، جنوں کا شیطان، کیونکہ شیطان 2 ٹائپس کے ہیں نا، من الجنتی والناس، جنوں کے شیطان، انسانوں کے شیاطین الانس، قرآن کی آیت ہے، شیاطین الانسی والجن، انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان، دونوں شیاطین خطرناک ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے، ان سے بچنا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کی ہر بات پر ہمارا ایمان اور یقین اور تصدیق کامل ہے، یقین کامل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یقیناً اس کا کوئی زور نہیں ہے، کس کا؟ شیطان کا، ابلیس کا، کس پر؟ علی الذین آمنوا، اہل ایمان پر، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے ایمان لا کر اپنے رب پر توکل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان پر شیطان کا زور، ابلیس کا نہیں چلتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی معنی جو ہے ایک مخلصین والی جو آیت ہے وہاں بھی بیان کیا گیا، اس نے خود کہا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو اہل توحید ہیں، جو متوکلین علی اللہ ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنے والے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے توکل کا، توکل کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ کہ ابلیس کا زور نہیں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے توکل جو ہے اسباب اپنا کر جو ہم نے بتایا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے انسان کو توکل سے۔ توکل سے کئی فائدے ہیں جو آپ نے گفتگو میں سمجھے ہوں گے، اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نوٹ کرے تھے کہ توکل کا ایک بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی کفایت ہے، اللہ کافی ہو جائے گا۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر میں اور آپ حقیقی معنوں میں اللہ پر توکل کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کفایت اللہ، اس کو کفایت، بھئی اللہ کافی ہے تو اس کا مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ختم، نو نیڈ، نتھنگ۔ اور یہی بات ایک سلف کا ایک قول ہے جو میں نے پڑھا تھا خطبے میں سننا کے بعد آپ کے سامنے، سلف صالحین میں سے بعض کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ اللہ نے، دیکھیے فائدے کی بات، کہتے ہیں اللہ نے ہر عمل کا بدلہ رکھا ہے اس کے جیسا، بھئی نیکی کرو، جیسے ایک آیت پڑھو گے تو 10 آیت کا اجر دے گا، ہے نا، روزہ رکھو گے تو روزہ کا بدلہ ہے، قرآن نماز پڑھو گے تو نماز کا اجر ہے، تو ہر ایک کا اجر اللہ نے اسی جنس میں سے رکھا ہے، ہر ایک عمل کا جو اللہ نے احکام دیے ہیں، قرآن پڑھو، صلہ رحمی کرو، یہ کرو، دیکھو صلہ رحمی کریں گے تو کیا ہے کہ عمر دراز ہو جائے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی، نیکیاں ملتی ہیں نا۔ توکل کا اجر کیا رکھا ہے اللہ نے؟ جزا اس کا بدلہ، کتنی بڑی بات ہے، غور کیجیے۔ سلف کہتے ہیں جعل اللہ لکل عمل جزاء من جنسہ، اللہ نے ہر عمل کے لیے اسی عمل کے جیسے بدلہ بھی رکھا ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ، جتنا عمل اتنا بدلہ۔ جیسا ہے نا وہ آیت مشہور، من عمل صالحا، نہیں ایک منٹ، کون سی آیت ہے وہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر بدلہ ملے گا اس کو۔ بہرحال مشہور آیت ہے جو اس ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ آیت یاد آگے دیکھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا، یعنی نیکی کا اجر مل رہا ہے، آپ کو نیکی کا اجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہر عمل صالح، ہر نیکی، ہر اچھے کام کا اللہ نے اسی جنس کا بدلہ رکھا ہے. وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ نَفْسُ کفایتہ لعبدہ. کہتے ہیں لیکن توکل کا کیا بدلہ ہے؟ بھئی ہر نیکی کا بدلہ ہے نا بھئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، طواف وغیرہ سلارے میں. اگر توکل ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا بندے کے لیے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اللہ خود کافی ہے، کفایت اللہ، اللہ کا کافی ہونا بندے کے لیے، جس کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کا بندے کے لیے کافی ہو جانا. اور وہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ جس کے لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے حسبو. حسبو کا مطلب کافی. جو ہم پڑھتے ہیں نا حسبی اللہ، اس کا مطلب اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ کا کافی ہونا معمولی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے ہر چیز کا مالک وہی تو ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، تو وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کب ہے؟ اس کو بولتے شرط جواب شرط. شرط ہوگی تو جواب ملے گا. میں اگر آپ کو کہوں آپ جدہ آؤ گے تو چائے پلاؤں گا، آپ جدہ نہیں آؤ گے تو چائے نہیں پلاؤں گا، جدہ آؤ گے تو بریانی کھلاؤں گا، جدہ نہیں آؤ تو شرط جواب شرط ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ کرو گے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ نہیں کرو گے تو اللہ کافی نہیں ہوگا. اور جب اللہ کافی نہیں ہوگا تو پھر کون ہماری مشکلوں کو دور کرے گا؟ کون ہماری پریشانیوں کو ہٹائے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی ایک لیول تک آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی آپ کا تھوڑا سا سہارا بن سکتا ہے، لیکن وہ بھی عاجز ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوڑ سکتا ہے آپ کا ساتھ. لیکن اللہ رب العالمین خالق ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اگر کافی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی سنور گئی. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں اس حدیث پر جہاں 70,000 امتیوں کے جنت میں داخل بغیر حساب اور عذاب والی جو مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کے مشہور حدیث ہے، صحیح روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کو دیکھا اور ان کی امتوں کو دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تعداد دکھائی گئی جو آپ کی امتی کی ہے، جو جنت میں داخل ہوں گے. جو سب سے بڑی امتیں کئی گزری ہیں، ہر نبی کی امت ہے نا، لیکن سب سے بڑی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یعنی انشاءاللہ ہم سب لوگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آمین کرے، اللہ ہم سب امت محمد آخر میں آئی اور جنت میں پہلے جائے گی. اور سب سے بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایسے جائیں گے جن کا نہ کوئی حساب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا. اللہ اکبر. حساب سے کانپتے تھے سلف، ڈرتے تھے. حساب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، بغیر حساب اور عذاب کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ کو علم کا جذبہ تھا، آج کے جیسا نہیں سنتے ہی کم درس کو. درس جبیل میں کتنے لوگ ہیں، شیخ مختار کے درس میں کیوں پورے نہیں آتے بھائی؟ بمبئی میں کتنے لوگ ہیں جو ہے وہاں جو مدنی جو بھی سلفی صحیح علماء ہیں ان کے درسوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، ہماری کمزوری ہے، نعوذ باللہ، غلط ہے. اہل علم کے دروس میں جانا چاہیے. صحابہ کو جذبہ ہوتا ہے، علم کی تڑپ تھی ان کے اندر، پوچھ لیتے تھے. حدیث سن کر خاموش بیٹھے نہیں، پوچھے. اور بھی دیکھیے آگے آ رہا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے جنت میں جانے کی خبر دی تو صحابہ نے فرمایا کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو 70,000 جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہے ان کی صفات ذکر کی کہ جو ہے جھاڑ پھونک نہیں، اور داغ دے کر علاج نہیں کرتے ہیں اور بدفالی نہیں لیتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کی ایک اہم ترین صفت، یہ کام نہیں کرتے ہیں، بدفالی نہیں کہ طوطا ادھر گیا یا پرندہ ادھر اڑا تو کوئی چیز ہو جائے گی، ایسے نہیں. جو بھی ہے یس اور نو وغیرہ جو رہتا ہے چیزیں، بہرحال فال جو ہے نا بدفالی بھی نہیں کرتے ہیں اور داغ دے کر علاج بھی نہیں، داغ سے علاج بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رقیہ طلب بھی نہیں کرتے ہیں کسی سے کہ آئیے جھاڑ پھونک کر دیجیے ہم کو. اور یہ سب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا توکل ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. معلوم ہوا 70,000 امتی جو بلا حساب جنت میں کل قیامت کے دن داخل ہوں گے، وہ ان کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ وہ توکل والے ہوتے ہیں، اہل توکل ہوتے ہیں، متوکلین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی، بیان کی،
تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. سن کر عمل کرنے والے صحابہ جذبہ دیکھے اللہ اکبر, سنا اور عمل کر دیا, سنا اور عمل کر دیا, سنا اور عمل کر دیا. ہم پتہ نہیں بچپن سے سنتے آئے ہیں علماء کو, لیکن عمل, تقریر کیا بیان تھا, خطبہ کیا خطبہ تھا, تقریر کیا تقریر تھی. تقریر میں جو بات بتائی گئی جس میں اللہ کے احکام تھے عمل ہو رہا ہے اس پر. خطاب میں جو بیانات, جو آیتیں حدیثیں احکام والی تھیں اس پر عمل ہو رہا ہے. عمل ندارت, سننا تعریفیں کرنا, بس سننا عمل کرنے کے لیے ہو تو وہ سننا فائدہ مند ہوتا ہے, ورنہ یہ سننا کل قیامت کے دن حجت ہوگی. اس سے بچنا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے سنا کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان اکون منہم, اللہ کے رسول 70,000 لوگوں میں میرے لیے دعا کر دیجئے, اور انت منہم, تمہیں ان کو دیکھ کر دوسرے اٹھے, دیکھ کر اٹھنا الگ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبق کا بہا عکاشہ, عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے. تو فوری عمل کرنے کا جذبہ بھی معلوم ہوتا ہے. بہت سارے فائدے ہیں اپنے حدیث کے, لیکن جو موضوع سے متعلق یہاں ہے وہ ہے توکل. اسی طریقے سے معزز سامعین, اگر ہم غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں, دیکھیے آپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے, حسن ظن ہے آپ سب پر اور ہونا بھی چاہیے حسن ظن, کہ صبح شام کی جو دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس میں توکل ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے یا باہر نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے, تو اس دعا میں توکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعلیک توکلت اللہم بکا کیا ہوا, میں تجھ پر اسلم تو, میں اسلام لے کر آیا, ایمان لے کر آیا. وبکا آمنت وبکا آمنت, اللہ تجھ پر ایمان لایا, میں اسلام لے کر آیا. اور وعلیک توکلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں. صبح شام کی روزمرہ کی ڈیلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کی, جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ہوتا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں. دیکھیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں, باہر کی دنیا کا کیا خبر, باہر فائدے کے لیے نکلتے ہیں, نقصان سے بچنے کے لیے نکلتے ہیں, کچھ چاہیے اس لیے جاتے ہیں نا, کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ دو ہی چیزیں ہیں زندگی میں نے کہا نا, فائدہ حاصل کرنا, نقصان سے بچنا. تو اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلتے کسی کام کے لیے بھی بسم اللہ, اللہ کا نام ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے کیا ہے توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور نیکی کرنے کی طاقت یا گناہوں سے بچنے کی ہمت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. تو سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ, گھر سے باہر نکلتے تو توکل کرتے ہوئے اللہ کے, کھانا کھاتے تھے اللہ توکل کرتے تھے, ہر چیز پر اپنی زندگی میں توکل کرتے تھے. آج ہماری زندگیوں میں اس کی کمی ہے, جو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. آج اس کورونا وائرس میں خاص طور سے لوگوں کا جو ہے ایمان کی خطرناک آزمائش ہو گئی ہے, جو کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ غور کیجئے اس میں کیسے ایمان کی کمزوری, اپنے ایمان کو جانچیے. یہ جو ابھی آزمائش کا دور چل رہا ہے جو انشاءاللہ ختم پر ہے اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد, تو اس ماحول میں اپنے ایمان کو تلاش کریں. میں اور آپ اکیلے میں بیٹھ کر میرا ایمان کا لیول کہاں پہنچا ہوا ہے, میرا عقیدہ کہاں کیسا ہے, کیوں کمزور ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے, یہ چیزوں کو دیکھ کر میں کیوں ایسا گھبرا جاتا ہوں, کیوں پریشان, کتنے لوگ گھبرا گئے, کتنے لوگ پریشان ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنے ایمان کو بڑھائیے. اس کے لیے تفسیر دیکھیے, واقعات پڑھیے, قصص الانبیاء پڑھیے, اہل علم کے دروس کو اٹینڈ کیجئے, علم کو بڑھائیے. جب علم آئے گا تو ایمان میں بڑھوتری ہوگی, ایمان بڑھے گا, اور ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ توکل بھی ہمارا عظیم ہوگا. کبھی ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اللہ ہمارے لیے کافی. اللہ بہت, دیکھیے یہ میں کیا بولوں, میں آپ غور کیوں نہیں کرتے بیٹھ کر, ہم اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں, اللہ کی صفات کو جانتے ہیں, ہمارا علم ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات پر. بھئی کون ہے جس پر ہم نے توکل کیا ہے؟ ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, میں بھی دیکھیے ایک مثال دے کر ختم کر رہا ہوں, وقت بس تھوڑا سا ہے میرے پاس, بس میں مثال دیتا ہوں جو میں کل سے سوچ رہا تھا کہ مثال دوں. یہ بھی مثال پریکٹیکلی مثال ہے. آپ دیکھیے سفر ہو رہا ہے نا, آج کل سفر بھی ہوتا ہے, سفر کوئی بھی کام کرتا ہے آدمی. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, آپ booking.com پہ جاتے ہیں, وہاں کسی اچھی ہوٹل کو بک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں. چلو میں مثال دوں, کوئی جبیل سے ادھر مدینہ آ رہا ہے, مدینہ وزٹ کر, چلو مسجد نبوی جائیں گے, عبادت کریں گے. تو مدینہ میں ایک ہوٹل کو آپ نے بک کر لیا, جو مرکزی قریب میں ہوٹل ہو, جانے آنے میں تکلیف ہو. ہوٹل کو پورا چیک کر لیا آپ نے, جو ہے اس کو بک کر لیا, آن لائن پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے. آن لائن چل رہا نا آج کل ہر چیز آن لائن, تو پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے, میسج بھی آ گیا, میل بھی آ گیا کہ بھئی آپ کا روم, آپ کا شگا بک ہے, ٹھیک ہے. آپ اب مطمئن ہو گئے نہیں ہو گئے, اطمینان ہو گئے. اطمینان کے ساتھ آپ نکلے جبیل سے گاڑی لے کے فیملی کو, چلو الحمدللہ مدینے میں وہ طیبہ ہوٹل میں جو ہے ہم نے بک کر دیا ہے.
اچھا اس میں پورا لکھا ہوا آپ کا ناشتہ تیار ہے، آپ کے انتظار میں ہے وزٹنگ، وہ یہ تعریف کے جو جملے ہوتے ہیں کمرشل چیزیں، خوش کرنا ہے کسٹمر کو، کسٹمر خوش ہوگا تو دوبارہ آ کے پھر لے گا، یہ سب مسئلے ہیں. چلیے یہ سب چیز ہو گئے. آپ دیکھیے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ پریشان نکلتے ہیں؟ آپ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جگہ سیو ہے، کھانے کا انتظام آپ نے کر دیا ہے، وہ بھی اس کی بھی پیمنٹ وہیں سمجھو پوری پیمنٹ آپ نے کر دی. تو کس اطمینان سے، کس سکون سے، کس بھروسے سے آپ نکلتے ہیں؟ پھر پہنچتے ہیں، ہو جاتی ہے آپ کی چیز. کبھی نہیں ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے. عام طور پہ تو دھوکہ نہیں ہوتا یہاں پر، لیکن دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے. یہاں آپ کا یہ توکل ہے، اللہ پر آپ کا توکل. ارے یہ تو انسان ہے نا جس کی ہوٹل ہے، جس کو بک کیا ہے آپ نے، اور پیمنٹ آپ نے جو آن لائن ٹرانسفر کیا پیسے، وہ ایک انسان کو کیا ہے آپ نے. انسان پر آپ کا اتنا اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد کہاں چلا گیا؟ یہ چیک کیجیے اپنی زندگی. جبکہ وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ سچا رب ہے، وہ بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز. اب دیکھیں کیسا بلٹ دیا، ایک ایسا وائرس جو دنیا کو اندر، پوری دنیا. کہاں ہے پاور؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ 4-5 مہینے میں، 6 مہینے میں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ پر توکل کیجیے. لمحوں میں کن فیکن، ہو جائے گی وہ چیز، ہر چیز کو بدل دے گا. لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل توکل کریں، اللہ کی ذات پر یقین کریں. انسانوں پر یقین آپ کا کامل ہے، اللہ پر کبھی یقین جو ہے کمزور ہو چکا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ اپنے ایمان کو جانچیں آپ اور ہم اسباب کو اس سے بھروسہ کرنے لگتے ہیں، چیزیں ہیں یہ سب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہمارا کمزور ہو چکا ہے. ہرگز نہیں ہونا چاہیے، توکل کو بڑھانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، بڑی پیاری حدیث ہے. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چوک کر جانے والی نہیں تھی، اور جو چیز چلی گئی ہے وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی. جو ملنا تھا وہ ملا، جو نہیں ملنا تھا، ایک چیز آنی تھی آ گئی ہے. اس میں پریشان گھبراہٹ کیا؟ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسباب اپنائیں، اللہ کی ذات پر کامل توکل کریں. کچھ نہیں ہوگا، نہ نکالا جائے گا، نہ مارا جائے گا، نہ قتل کر دیا جائے گا، نہ آپ برباد ہوں گے. جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، قدرت ہے اس کی ہر چیز پر، قوی ہے. اس عظیم رب پر بھروسہ کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، لیکن جس پر توکل، یہ تو سبب ہے چھوٹا سا، لیکن اسباب اپنا کر آپ نے جس رب پر بھروسہ کیا اس کے بارے میں ذرا یاد رکھیے کہ وہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان ہونے والی ہے نا جبیل میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب، وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ قوی ہے، وہ قدیر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ، عزیز ہے، غالب ہے. لہٰذا اس کے اسماء و صفات کو یاد کرتے رہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس پر توکل کریں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال ہوٹل کی جو دی ہے، ذہن میں رکھیے. ہم دوستوں پر آپ کا یقین کامل ہے، دوست ہے میرا بچپن کا لنگوٹی یار، انہیں کیسا دھوکہ دے سکتا ہے، اس پہ ایسا یقین ہے. اس سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر آپ کو ہونا چاہیے. وہ رب ہے، وہ عبادت ہے. جو یقین آپ کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ عمل ہے، ایک اسباب ہے دنیا کا. وہاں عبادت ہے، اور عبادت میں جو ہے پاور ہونا چاہیے، عبادت میں جو ہے مضبوطی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرا وقت جو انہوں نے دیا تھا 6:20 ہونے والے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو سمجھنے کی، اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی توکل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، عقیدے میں مضبوطی پیدا کر. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا. اللہ ہمارے توکل کو مضبوط کر دے. اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم کو نجات دے، ہم کو محفوظ رکھ. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.